پی ٹی آئی کے شاہد خٹک صاحب جو تنخواہوں میں اضافے کو حرام قرار دیتے ہیں، انہوں نے اس حرام کو کیسے حلال بنایا؟ اس وقت تقریباً 314 اراکین پارلیمنٹ ہیں قومی اسمبلی کے، اور اس میں سے 313 جو ہیں وہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک خاتون یا ایک بیٹی اس تنخواہ کو وصول نہیں کر رہی، وہ آصفہ بھٹو زرداری ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ویئرز میں آپ کے سامنے ایک بات کو کہوں حرام 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 اور ادھر میں لکھ دوں حلال؟ جب میں سائن کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے حلال حلال حلال۔ یہ منافقت ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے۔ آپ کو دکھایا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے۔ فورن انٹرفیرنس چاہے گورنمنٹ گرانے میں ہو یا گورنمنٹ انسٹال کرنے میں ہو، وہ دونوں طرح سے لیتھل ہے۔ یا غزہ میں جو ظلم اور بربریت، جسے میں واقعہ کربلا پارٹ 2 کہتا ہوں، وہ رونما ہو رہا تھا، ایسے شخص سے آپ یہ سپورٹ مانگتے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کرے؟ شرم آنی چاہیے عمران ریاض آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز۔ پی ٹی آئی کے شاہد خٹک صاحب جو تنخواہوں میں اضافے کو حرام قرار دیتے ہیں، انہوں نے اس حرام کو کیسے حلال بنایا؟ یہ آپ سنیں۔ تنخواہوں میں اضافے کو حرام قرار دینے والے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی شاہد خٹک بھی تنخواہ میں اضافے کے بل پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں۔ یہ اے آر بائی نیوز کی خبر ہے، بلال شفیق کی خبر نہیں ہے۔ اس وقت تقریباً 314 اراکین پارلیمنٹ ہیں قومی اسمبلی کے، اور اس میں سے 313 جو ہیں وہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کر رہی ہے، جی آئی فے ہے، دیگر جو سیاسی جماعتیں سنی اتحاد کونسل ہے، پیپلز پارٹی ہیں۔ لیکن اگر ایک خاتون یا ایک بیٹی اس تنخواہ کو وصول نہیں کر رہی، وہ آصفہ بھٹو زرداری ہے۔ She is the only parliamentarian who has refused to get her package, get her salary. انہوں نے نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ اس کی وجہ بہتر وہ بتا سکتی۔ لیکن مجھے افسوس پی ٹی آئی پہ آتا ہے کہ یار آپ عوام کو کتنا بے وقوف سمجھو گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، جہاں نون لیگ پہ ہم کرٹیسزم کرتے ہیں، جہاں جے یو آئی فے پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، میرے سے زیادہ مہنگائی پہ موجودہ حکومت پہ کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا۔ لیکن پی ٹی آئی والے کیا ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں یا اپنے فالوورز کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، ان کو کسی بھی بات پہ قائل کر سکتے ہیں؟ یہ شاہد خٹک صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے، یہ اسمبلی میں آسمان زمین ایک کر دیتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے تنخواہیں نہیں بڑھانی، ہمیں غریب کی فکر ہے۔ کوئی تھرڈ کلاس میرا خیال ہے انڈین سی گریڈ موویز انہوں نے دیکھی ہیں، تامل موویز، ٹھیک ہے جی، وہ ڈائیلاگ بازی، وہی رنگ بازی، وہی سوشل میڈیا کلچر اس شخص نے دیکھا، اور یہ کہتا ہے جی ہمیں تنخواہیں نہیں بڑھانی، یہ حرام ہے۔ تو اگر یہ حرام ہے تو خدا کے بندے تم پھر اس کو سائن کیوں کر رہے ہو؟ ٹی وی پہ حرام، سوشل میڈیا پہ حرام اور پیپر پہ حلال؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ویئرز میں آپ کے سامنے ایک بات کو کہوں حرام 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 اور ادھر میں لکھ دوں حلال؟ جب میں سائن کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے حلال حلال حلال۔ یہ کتنا بے وقوف سمجھتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے بھی اس پہ سائن کی ہیں، بلکہ پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس پہ حکومت کے ساتھ ایک ہے۔ تو مجھے دیکھیں، آپ نے تنخواہ بڑھانی ہے، آپ 10 کی جگہ 20 لاکھ کر لیں، 20 کی جگہ 40 لاکھ کر لیں، اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو غریب آدمی ہے، اس نے تو اپنا گزارا کرنا ہے، اس نے تو محنت کرنی ہے۔ ہمارے ملک کی جو بدقسمتی سے رولنگ ایلیٹ ہو یا اپوزیشن میں ہو یا ہماری جو اشرفیہ ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اور ہے، عام آدمی کا لیونگ سٹینڈرڈ اور ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شاہد خٹک یہ بات کرتے ہیں حرام، تو اس کو پھر پروف کریں، وہ ریفیوز کر دے میں نے تنخواہ نہیں لینی، تو واحد تو پھر آصفہ بھٹو زرداری ہوئی جس نے کہا مجھے تنخواہ نہیں چاہیے۔ تو پھر میں آصفہ بھٹو زرداری کو منافق تو نہیں کہہ سکتا۔ میں تو کہوں گا ایٹ لیسٹ اس کے اندر اتنی مورل کریج ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے باپ کو اللہ نے نوازے، اس کا نانا ایک لینڈ لارڈ تھا، یہ چھوڑ دے بحث کون کرپٹ تھا کون کرپٹ نہیں تھا، یہ بحث نہیں کرنی۔ اس نے کہا جی میں نے تنخواہ نہیں لینی۔ یہ جو یہاں پر آئے ہوئے دعوے دار بنے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کو بیوقوف بنایا، لیکن سائن اس نے کر دی ہے۔ یہ میں پی ٹی آئی کے فالوورز کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑے نا ہوش کے ناخن لیا کریں۔ ضروری نہیں کہ خان کے ساتھ ہر بندہ جو جڑا ہوا ہے وہ بڑا کمال ہو، وہ بڑا باوقار ہو۔
تو یہ منافقت ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے. آپ کو دکھایا کچھ اور ہے, کیا کچھ اور ہے. ایک تو خبر یہ ہو گئی, اور دوسری خبر یہ ہے ویورز جو اس وقت سب سے زیادہ پریشانی والی ہے وہ ہے ہمارے ایک صحافی ہیں عمران ریاض صاحب. میں ایک پولیٹیکل سائنس کا اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں پاکستان میں جتنے بھی صحافی ہیں, کیا کوئی اگر کوئی یوٹیوبر ہے, کوئی صحافی ہے, کوئی اخبار نویس ہے, شعبہ صحافت سے ہے نا, وہ میں اس کی دل سے عزت کرتا ہوں انٹل اور انلیس وہ میرے ملک کو اگر ڈیمیج نہیں کر رہا. اگر خدا نخواستہ اس کی بات میرے ملک کو ڈیمیج کرے یا میری عوام کو بے وقوف بنائے, پھر چاہے وہ نون لیگ کا ہو, وہ پی ٹی آئی کا ہو, وہ کوئی بھی ہو, یا بلال شفیق جیسا کمزور انسان ہو, پھر میں سمجھتا ہوں کہ سارے کرٹیسزم وصول کرنے کے حقدار ہیں. عمران ریاض صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے 17 گھنٹے پہلے. اس ٹویٹ میں موصوف یہ کہتے ہیں جو ولسن ہے نا, یہ ایک کانگریس مین ہے, اور لکھتے ہیں جی ونس اگین دی پاکستانی ملٹری رجیم مسٹ ریسٹور ڈیموکریسی. یہ عمران ریاض صاحب اس ٹویٹ کو یا اس ایکس کو ری ایکس کر رہے ہیں. پاکستان میں ڈیموکریسی ہے نہیں ہے, فوج سیاست میں دخل اندازی کرتی ہے نہیں کرتی, فوج کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ فیصلہ ایک پاکستانی کو کرنا چاہیے. یہ فیصلہ اوورسیز پاکستانی ہو وہ اس پہ بات کریں سمجھ آتی ہے. یہ فیصلہ پاکستان میں رہنے والے لوگ اس پہ بات کریں سمجھ آتی ہے. کوئی شخص یہاں سے باہر چلا جائے وہ اپنی سپورٹ بھی دے سکتا ہے, اپنا کرٹیسزم بھی دے سکتا ہے, پاکستانی ہے, ٹیکس پیئر ہے, ریمیٹنس بھیجتے ہیں, سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو ولسن کو آپ کیوں ری ایکس کرتے ہیں؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں عمران ریاض؟ میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائے, چہرے پہ آپ نے سنت نبوی سجائی ہے, کسی بھی غیرت مند صحافی کی صحافت, اس کی حب الوطنی اسے یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ فورنرز کی انٹرفیرنس پاکستان میں کروائے؟ یہی جب ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب کہتے ہیں تو ہم سب کہتے ہیں کیا بات ہے, خان نے ایبسولوٹلی نوٹ کا. اب یہ جو ولسن کہاں سے آیا ہے؟ یہ اتھوپیا سے اس کا تعلق ہے یا کاچھو پورے سے اس کا تعلق ہے, بادامی باغ سے ہے, چیچوں کی ملیا سے؟ عمران ریاض میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں اپنے فالوورز کو؟ آپ وایا ڈیلیورنس, وایا آرگومنٹ آپ اپنا نیریٹو رکھیں. یہ کیا چکر ہے؟ جو ولسن کہاں سے آ گیا؟ اب جو ولسن پاکستان کے فیصلے کرے گا. عمران ریاض آپ اتنے بولے ہیں, اتنے معصوم ہیں آپ, کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ فورن انٹرفیرنس چاہے گورنمنٹ گرانے میں ہو یا گورنمنٹ انسٹال کرنے میں ہو, وہ دونوں طرح سے لیتھل ہے. اور اگر آپ نے ریاست مدینہ بنانی, خان صاحب نے, بقول خان صاحب کو انہوں نے ریاست مدینہ بنانی, ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کے سینے نہیں چیرے ہوئے. مفہوم کی میں بات کر رہا ہوں, مفہوم. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے, کون اچھا ہے کون برا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. یہ ٹھیک ہے. خان کہتا ہے جی میں نے ریاست مدینہ بنانی. اب جو ولسن جو ہے کہ اس نے بات نہیں پڑھا ہوگا, اس نے اس کنٹینٹ کو, خان کے اس نیریٹو کو الیکشن کمپین میں بار بار کے ریاست مدینہ, تو کیا جو ولسن پاکستان میں ریاست مدینہ بنانے کے لیے کہے گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ریسٹور ہو, جو ولسن کرے گا پاکستان میں ڈیموکریسی ریسٹور؟ میں آپ کو بتاتا جو ولسن کون ہے. عمران ریاض. عمران ریاض صاحب جس جو ولسن کو آپ ری ٹویٹ اور ٹویٹ کرتے ہیں نا, وہ پہلے لکھتا ہے امریکہ سٹینڈز ود اسرائیل 1/10/2024. یہ دیکھیں, پہلے یہاں سے بلر آپ نے پرومیننٹ دکھانا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ایک ایسے شخص کی سوچ جو کہتے ہیں امریکہ سٹینڈ ود اسرائیل 2024 میں, جب پورے پیلسٹائن میں یا غزہ میں جو ظلم اور بربریت, جسے میں واقعہ کربلا پارٹ 2 کہتا ہوں, وہ رونما ہو رہا تھا, ایسے شخص سے آپ یہ سپورٹ مانگتے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کرے؟ شرم آنی چاہیے عمران ریاض آپ کو. پھر وہ آگے لکھتے ہیں, پھر ایک اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں, فری عمران خان. عمران خان نے جیل میں رہنا ہے, باہر آنا یہ فیصلہ پاکستانیوں کا حق ہے. خدا کی قسم کسی فورنر کو, کسی آؤٹ سائیڈر کو پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے, چاہے حکومت بھیجنی ہو یا حکومت بنانی ہو, ٹھیک ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں فری یمن فرام ایران, فری عراق فرام ایران, جو ولسن. یہ کہ مختلف ٹویٹس ہیں.
یعنی ہر وہ بندہ جو امریکہ کا اسٹریٹجک رائیول ہے، ادھر سے یمن ہے، وہ کہتے ہیں یمن کو ایران کے تسلط سے آزاد کر دو، کیونکہ حوثیز جو ہیں وہ ایک اپنی ریٹیلیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی میرا ایک سوال ہے، کیا یہ بنتی عمران ریاض صاحب آپ کس طرح کی ٹویٹ کرنا باہر جا کے آپ کے پاس یہی بچہ کرنے کچھ سب کچھ کرنے کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ پاکستان کے فیصلے کس کو لانا ہے، کس کو اندر کرنا ہے، یہ پاکستان نہیں کریں۔ اگر آپ سمجھتے گورنمنٹ اچھا ڈیلیور نہیں کر رہی، آپ پاکستان کے یا پاکستانی عوام کے ذریعے گورنمنٹ کو مجبور کریں گورنمنٹ اچھا ڈیلیور کرے، یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ دوسری بات، تیسری بات، اوورسیز پاکستانیوں نے جو میں اس دفعہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جتنی ریمیٹنسز گزشتہ 2 ماہ میں بھیجی ہیں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنی ریمیٹنسز نہیں آئیں، جسے زر مبادلہ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ کے سامنے صرف جنوری 2025 کے فگرز رکھیں نا، تو حضور والا جنوری 2025 میں $3 ارب کی ریمیٹنسز آئی ہیں، زر مبادلہ آئی ہے، جو گزشتہ سال جنوری 2024 سے 25% زیادہ، اور رواں مالی سال میں اب تک تقریباً $21 ارب کی ریمیٹنسز آ چکی ہیں 7 ماہ میں، گزشتہ 7 ماہ میں، اور پچھلے سال جو گزشتہ رواں مالی سال تھا اس کے 7 ماہ سے یہ 30% زیادہ ہے۔ تو یہاں پر جو پی ٹی آئی کی ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے سوچ تھی کہ جی بڑے جو زر مبادلہ ہے وہ کم کیا جائے، خان صاحب نے باتیں کی ہیں، تو میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ میں یہاں پر پی ٹی آئی کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ڈیلیورنس کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ کو اپنا سروائیول کرنا ہے، آپ عوام کو ڈیلیور کریں، کے پی میں ڈیلیور کریں، پنجاب میں آپ پروڈکٹیو اپوزیشن کریں۔ اس وقت پنجاب میں صرف مریم نظر آ رہی ہے۔ مریم نے پنجاب کے ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر جگہ اگر آپ دیکھیں مریم ہو رہی ہے، تنقید کی زد میں بھی ہیں اور اپریسیشن کی زد میں بھی ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی، یہ ڈیلیورنس کے محاذ پہ فیل ہو چکے ہیں۔ ان کو ڈیلیورنس کی طرف آنا پڑے گا اگر ان کو اپنا پولیٹیکل سروائیول چاہیے۔ انہیں کوارڈینیشن کرنی پڑے گی، انہیں ملک کے اندر ڈائیلاگ کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فورن انٹرفیرنس سے آئی ایم ایف کو ہم انفلوئنس کر لیں گے، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ قانونی طور پہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ کم بھیجیں گے، انلیگل طریقے سے ان کو بھیجنے پہ اگر آپ آمادہ کریں تو یہ غلطی کریں، اور ہمیشہ جو آپ کا ویل وشر ہوتا ہے وہی مشورہ دیتا ہے۔ اس طرح کی پولیٹکس سے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو بیسیکلی اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی بھی الیکٹڈ لیڈرشپ ہے، چاہے صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہو یا قومی اسمبلی میں، انہیں عوامی ایشوز پر اب عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ گزشتہ 1 سال میں پی ٹی آئی مجھے عوامی ایشوز پر بات کرتی نظر نہیں آئی۔ تو یہ ایک المیہ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی مقبولیت کو دفن کرنے کا، یہ یقین کریں المیہ ہے۔ اگر پی ٹی آئی مقبول تھی تو اپنی پالیسیز کی وجہ سے آج وہ مور اور لیس اپنے آپ کو سیاسی طور پہ انتہائی ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے، اور خان صاحب کو بھی اب اپنی روش بدلنا ہوگی۔ بعض اوقات جو ملک کا بھلا چاہتے ہیں، جو نیوٹرل صحافی ہوتے ہیں، اگر وہ اچھا مشورہ دے نا اس پہ عمل کرنا چاہیے، رادر دین کسی کو کہنا کہ جی ایدا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اے لفافہ ہو گیا، اے سیاست جنی مرضی کر لو، ایدے تو تانوں کچھ نہیں لبنا۔ تاڈے ایم پی ایز ایم این ایز نو عوام دے وچ جانا پئے گا، انہاں دے مسائل سننے پین گے، انہاں دی گل کرنی پئے گی، پھر تسی اس ملک دی سیاست چ تاڈا رول ہے گا۔ ادروائز تسی کچھ نہیں کیتا گزشتہ 1 سال چ۔ سوشل میڈیا تے امریکہ آ رہا ہے، ٹرمپ آ رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا، سنم جوید آ گئی، اب طیبہ راجہ آ گئی، ہن زرتاج گل آ گئے، عثمان ڈار آ گیا، ہن ریحانہ ڈار صاحب انج کر دیں گی۔ اے صرف فلمی ڈائیلاگ نے، ڈیلیورنس عوام نو تسی نہیں دے پا رہے، بیگ اپوزیشن پارٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔